جھارکھنڈ تو لگتا ہی ہے، اس لیے سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جلسہ کی انتظامیہ نے حتی الوسعت کوشش کر کے ایک بہت بڑے میدان کا تعین کیا ہے اور اس میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، پھر بھی کچھ کمیاں رہ گئی ہوں گی، آپ کے مکمل بیٹھنے کا انتظام نہیں ہو پایا ہوگا، لیکن آپ اگر تعاون کریں گے سننے میں، اور جس کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھنے کے لیے اگر وہ بیٹھ جائے گا تو اس کی ایک مہربانی ہوگی جلسہ کمیٹی پر بھی، ہم علماء پر بھی، ہم بھی اپنی بات کہنے میں سہولت محسوس کریں گے اور اپنی بات کو آسانی سے کہہ سکیں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کوآپریٹ کریں گے اور کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ یہاں لگائیے، ہم اپنے اوپر کو نہیں لگائیں۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا، ایک چھوٹی سی خطا کی پاداش میں۔ وہ خطا کیا تھی؟ جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا تھا، وہ اسی درخت کے قریب چلے گئے اور اس کے پھل کو انہوں نے کھا لیا۔ اس کی پاداش میں جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ آواز ٹھیک ہے، اتنا اوپر مت کریے، ہم لوگ بھی 20 سال سے بول رہے ہیں، معلوم ہے نا۔ مائک میں کمی ہوگی، ہمارے سسٹم میں کمی نہیں ہے، ہم مائک جہاں رکھتے ہیں وہیں رکھیں گے۔ مائک کو منہ میں لگا نہیں بولا جاتا ہے، مائک کو ہمیشہ 1 فٹ دور رکھنا چاہیے۔ اب مائک میں کمی ہے تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں مائک کو منہ میں لگا کے بولیے۔ کل میڈیا والا الٹا سیدھا دے دے گا اس کو، مولانا مائک کو چمہ لے رہے تھے۔ میڈیا کا حرامی پنا آپ نہیں جانتے ہیں، کتنی بدماش ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں 8-10 دن سے کتنا بوکھلا رہا ہے میرے اوپر۔ تو ایک ہلکی سی خطا اور اس کی پاداش میں جنتی لباس اتر گیا اور وہ جنت سے اس دنیا کی طرف اتار دیے گئے، بھیج دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو ایک نصیحت کی تھی، کہ اے آدم، ہم دنیا تمہیں بھیج تو رہے ہیں، لیکن ادھر بھی تمہیں ہمارے نیم اور ہمارے قانون کو ماننا پڑے گا۔ آدم اور حوا دونوں کو اس دنیا میں بھیجا اور دونوں کو متنبہ کر دیا کہ اب تم دونوں سے جو نسل چلے گی
اس نسل انسانی کے پاس ہمارے پیغمبر آئیں گے، ہمارا راستہ بتائیں گے، ہمارے احکام آئیں گے. یہ ایک وارننگ دی گئی، ایک چانس دیا گیا، ایک موقع دیا گیا. اے آدم اور اے حوا، جنت میں شجر ممنوعہ کھانے کی پاداش میں چاہوں تو تم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہوں، لیکن نہیں، ایک چانس دے رہا ہوں تمہیں، دنیا میں جاؤ. جنت میں میرا ایک قانون تھا، کھاؤ پیو، فلا تقرب هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن تم نے میرے اس قانون کو توڑ دیا. اب دوبارہ تمہارے اوپر قانون نافذ ہوں گے. تمہاری نسل کے پاس ہمارے پیغمبر جائیں گے، اور شیطان بھی تمہارا پیچھا کرے گا. جیسے ادھر تمہیں بہکایا ہے، دنیا میں بھی تمہارا پیچھا کرے گا. اسی شیطان کو ہم پھر تمہارے پیچھے لگا رہے ہیں، لاسٹ موقع دے رہے ہیں. اگر دنیا میں جانے کے بعد تم نے اور تمہاری نسل نے، تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر میری باتوں کو ایکسپٹ کر لیا، میرے طریقے پر چلے اور شیطان کا وروධ کیا، شیطان کی مخالفت کی، تو ہم تمہیں وہی مقام پھر دے دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں. دوبارہ جنت میں ہم داخل کر دیں گے. اور یاد رکھنا، اگر دنیا کے بعد بھی تم دوبارہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے چنگل میں آ گئے اور اس کا شکار ہو گئے اور اس کی بات کو مان کر ہمارے اور ہمارے نبیوں کی بات کو اگر ٹھکرا دیا، تو یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی. یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی. اور یاد رکھنا دنیا میں بھی تم ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے، بلکہ تمہارا ایک دوسرا ٹھکانہ ہوگا. بھائی لگتا ہے آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے نہیں، ہم بیکار یہاں آئے ہوئے ہیں. مائک تو ٹھیک بول رہا ہے، دکھ رہا ہے، اتنی تیز آواز آ رہی ہے. لگتا ہے ان کے کان میں لگانا پڑے گا مائک، اتنی تیز آواز تو آ رہی ہے. بھائی اور کیا آواز چاہیے مائک میں؟ تو تمہیں دنیا میں بھی نہیں رہنا ہے اور آخرت میں بھی کھویا ہوا مقام جس کو تم نے کھویا ہے، جنت، وہ تمہیں نہیں ملے گی، بلکہ ایک دوسرے مقام پر ڈال دیا جائے گا جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، دوزخ کہتے ہیں، جس کو ہم عذاب علیم کے نام سے. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اس وقت سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا. اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام. نبی بہت آئے، لیکن ان نبیوں کو بھی اسلام ہی دے کر بھیجا گیا تھا. اللہ کے دین بہت سے نہیں ہیں، اللہ نے جو دھرم اتارا، جو دین اتارا، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام. آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب نبیوں کا دین اسلام. ہوا، پانی، بارش، سورج کی روشنی، یہ اس وقت بھی تھی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے. ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انتظام اس دنیا میں کر دیا. لیکن تعجب ہے، پانی سب کا ایک رہا، بارش سب کے لیے ایک رہی، سورج کی روشنی سب کے لیے ایک رہی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دھرم جو ایک تھا وہ لوگوں نے ایک نہیں رکھا، اس میں چینجنگ اور تبدیلیاں کر کے اپنے دھرم بنا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام لوگوں میں اناؤنسمنٹ کر دو، آپ ان تمام لوگوں کو بتا دو، یہودیوں سے کہہ دو، عیسائیوں سے کہہ دو، جن کی طرف زبور اتاری گئی ان داؤدیوں سے، ان زبوریوں سے کہہ دو، لڑتے کیوں ہو؟ اپنے اپنے دھرم تم لوگوں نے کیوں بنا ڈالے ہیں؟ ہم نے تو ایک ہی دھرم اتارا تھا اور سب کا کلمہ ایک ہی تھا۔ یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تورات، زبور، انجیل، اے کتاب والو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے جملے کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یکساں ہے، تمہارا بھی وہی کلمہ ہے اور ہمارا بھی وہی کلمہ ہے، تم بھی اسی چیز کو مانتے ہو اور ہم بھی اسی چیز کو مانتے ہیں۔ کلمہ سب کا ایک تھا، لا الہ الا اللہ۔ نوح آئے تو یہ کلمہ باقی رہا، لا الہ الا اللہ۔ کلمے کا دوسرا جملہ بدلتا رہا لیکن پہلا جملہ نہیں بدلا، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیے کلمہ ایک ہی رہا۔ بھیا بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ گے تو کچھ بگڑ نہیں جائے گا تھوڑا سا۔ اب پاکڑ میں آنے کے لیے سوچنا پڑے گا مجھے۔ جب سننے کے لیے ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، قرآن و حدیث بولی جا رہی ہو، اس کی عزت نہ ہو، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایسی جگہ سے سسٹم نہیں صحیح۔ اب جو بیٹھ گئے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے والے یہ بتائیں کہ جب ان کے سامنے تم کھڑے رہو گے تو ان کو جب دکھے گا نہیں تو پیچھے والے شور نہیں کریں گے؟ سنیے، جب اللہ تعالیٰ، جب بڑے لوگ کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے لوگوں سے کام لے لیتا ہے۔ نمرود کو ایک مچھر سے مروا دیا، اچھا ہوا کہ سنا نہیں انہوں نے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف۔ کلمہ میں نے پڑھ کے بتا دیا، سارے نبیوں کا کلمہ ایک۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ جب کلمہ ایک ہے تو پھر دھرم الگ کیسے ہو گئے؟ دوسری چیز، اللہ نعبد الا اللہ، یہ چیز بھی ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔
آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے. اور دوسری چیز کیا برابر ہے؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اس کائنات کا خالق، کریٹر آف یونیورس، اونلی ایک، کھلانے پلانے والا ایک، اسی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اسی نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، وہی کریٹر ہے. اور جب اس دنیا کو بنانے میں، چاند و سورج کو بنانے میں، ستاروں کو بنانے میں، آسمان کو بنانے میں، بارش کو نازل کرنے میں، اس زمین پر پہاڑوں کے ذریعے زمین کو کے بیلنس کو برقرار رکھنے میں، ہوا کے چلانے میں، بارش کے متعینہ مقدار پہ نازل کرنے میں، جب اس نے کسی کا سہارا نہیں لیا، اس نے کہا کن فیکون، اس نے کہا ہو جا اور وہ چیز ہو گئی. جب اس نے کسی کا ساتھ نہیں لیا تو وہ اپنی عبادت میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ پھر کسی کو تم شریک کرو، لہذا وہ کہتا ہے کہ عبادت ہو تو میری ہو. اگر قیام کسی کے لیے جائز ہے تو اللہ کے لیے، اسی لیے کہا گیا جب کھڑے ہو میرے سامنے تو اللہ اکبر کہنا. یہ قیام میرے سامنے ہونا چاہیے اور میرے لیے ہونا چاہیے، رکوع بھی میرے لیے ہونا چاہیے، سجدہ بھی میرے لیے ہونا چاہیے. پھر تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کا سوال بھی تم کرو تو مجھ سے کرو، میرے علاوہ کسی سے نہیں. ان تمام چیزوں میں اس نے کہہ دیا، جب ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں، بنانے میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں لیا تو اپنی عبادت میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ہمارا بھی وہی کلمہ ہے اور تمہارا بھی وہی کلمہ ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ساجی نہیں ٹھہرائیں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہیں بنائے گا، ہم میں سے بعض کو اپنا خدا نہیں بنائے گا. ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی اور اسی کو مانا جائے گا. ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہیں بنائے گا. کتنی سمپل تعلیم دے دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ ان چیزوں میں تم بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ کا دھرم جو اللہ نے اتارا تھا وہ ایک ہی ہے. اب سنیے، تو جس طرح بارش سب کے لیے ہے، سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، ہوا سب کے لیے ہے، آسمان سے پانی برستا ہے وہ سب کے لیے ہے، اسی طریقے سے ہم نے جو دھرم، جو دین دیا ہے وہ سب کے لیے ہے. ہوا اور پانی میں اور بارش میں جب بٹوارا نہیں ہے تو مذہب کے اندر بھی بٹوارا نہیں ہے. اس مذہب کو تسلیم کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. پھر وہ مذہب جتنے بھی نبی لے کے آئے، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا اور آخر میں لاسٹ میں اس نے جناب محمد رسول اللہ کو مبعوث فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اب جب تک دنیا قائم ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی جائے گی، نبی کی فرما برداری کی جائے گی. اور جب چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے گا، اسلام نام کا باقی رہ جائے گا. ایک آدمی بھی جب اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو پھر ہم اس دنیا میں پھر کوئی نبی تو نہیں بھیجیں گے سدھارنے کے لیے، بلکہ پھر قیامت برپا کر دیں گے. اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور وہ اپنا کام ہو جائے گا. اپنا کام
ساری کائنات مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، جمع ہوں گے۔ میرے بھائی وہ ایک لمبی داستان ہے، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ کیا سسٹم ہے، اللہ رحم کرے۔ اتنی اجھڑ قوم نہیں دیکھی ہے میں نے۔ بھائی میں نہیں بول پا رہا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، ہم لوگ خاموش ماحول میں رہے ہیں۔ ارے آپ بار بار کیوں اڑتے ہیں یار؟ لگتا ہے کہ آپ ہی ایک بنا رہے ہیں یوٹیوب چینل اور کسی کا ہے ہی نہیں، بار بار اٹھ کے ایک تو ادھر دماغ خراب ہے، ادھر اور دماغ خراب ہے۔ یہ جتنی دیر یہ ہو رہا ہے نا، یہ ہنگامہ، اس کو آپ لوگ چینل والے اس کو کاٹ دیں گے اتنا، اس چیز کو، کیونکہ اچھا نہیں، پوری دنیا میں جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کیسے لوگ ہیں، پاکڑ بدنام ہو جائے۔ یہی پاکڑ کی سرزمین وہ ہے جہاں آل انڈیا حدیث کانفرنس کر کے آپ نے ایک نام روشن کیا تھا پوری دنیا میں، اور آج جو لوگ 12-15 لاکھ کی بھیڑ کو سنبھال لیے ہوں، آج یہ دیکھیے وہ چھوٹے میاں کہاں گئے؟ آؤ دیکھو آپ، یہ دوسرے ملائم سنگھ ہیں۔ بھیا تھوڑا سا آپ ادھر سے ڈسٹرب، ادھر کر لو، ادھر پیچھے جا کے شور کر لو، ادھر شور۔ کتنی بار کتے کی دم والی مثالیں دے چکا ہوں میں، لیکن کوئی فرق نہیں۔ چلیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، جس کو جہاں جگہ مل رہی بیٹھ جائے۔ یہی کام پہلے کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ارے خاموش رہ کے بھی تو آپ لوگ کام کر سکتے ہیں بھائی۔ اچھا سنیے آپ لوگ ارے سن لیا، جگہ چھوٹا ہو گیا، جگہ چھوٹا۔ چلیے جگہ چھوٹی نہیں ہے، جگہ ٹھیک ہے، لیکن بیٹھے غلط ہے۔ یہی لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے تو کچھ بات نہیں، جگہ بہت ہے، لیکن ہر آدمی چاہتا کے سامنے بیٹھے۔ ہاں 10 بجے تک نہیں دیکھنا تھا، جب تک اور مولانا بول رہے تھے تب تک وہاں جا کے مارکیٹنگ ہو رہی تھی۔ اب تو خاموش ہو جائیے۔ شانتی، ایسے کیسے نام لیتے ہیں لوگ۔ ہاں سنیے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے پیغمبر، سارے نبی اسلام ہی کا پرچار کیے، اور محمد رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں ضرور بتا دیا تھا، کیا اے لوگوں آخری نبی آئیں گے، ایسے ہوں گے، یہ صفت کے اندر پائی جائے گی، سب بتا دیا۔ اب قرآن کی ایک آیت سنیں،
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، سارے نبیوں سے اللہ نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا. جتنے بھی نبی آئے ہر نبی سے ایک اقرار لیا، ایک وعدہ لیا. آئے پیغمبرو، ہائے نبیو، تم جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری زندگی میں میرے وہ رسول آ جائیں جو ان بات کی تصدیق کریں جو تم پیش کر رہے ہو لوگوں کے سامنے، جو تمہاری بات کو سچا بتائیں. ہاں تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، وہ اس بات کا اقرار بھی کریں، تو اس رسول کے ساتھ، آخری پیغمبر کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے آدم، اے نوح، اے زکریا، یحییٰ، اے یعقوب، اے ابراہیم، اے نوح، اے موسیٰ، عیسیٰ، تمہاری زندگی میں اگر میرے آخری نبی، آخری پیغمبر آ جائے اور تم اس وقت موجود ہو، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ تمہیں اپنی دعوت، اپنی تبلیغ وہیں پر ختم کرنا ہوگی، اپنی تبلیغ وہیں پر بند کرنا ہوگی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کو اس نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. تمہاری ذمہ داری ہوگی تم سب کو اس نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. نبیوں کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا. اگر نبیوں کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائے تو اے موسیٰ، عیسیٰ، تمہیں بھی ایمان لانا پڑے گا محمد رسول اللہ پر. اور دوسری بات کیا کہی؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جو دعوت ہم نے تمہیں دے کر بھیجا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس نبی کی دعوت میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی، اس کے مشن میں اس کی ہیلپ کرنا پڑے گی. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں اس نبی کی مدد کرنا پڑے گی. سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آنے والے سارے نبیوں نے نبی کے بارے میں بتایا ہو، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش کی دھارمک پستکوں میں اور اس دیش میں زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، ان ہندو بھائیوں کی کتابوں میں ہمارے نبی کا نام نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ادھر ٹھیک ہے، وہ چلائے تو چلے گا. تو سن رہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں بھری پڑی ہیں. جتنے بھی ارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بہت کھل کر آیا ہے. منوسمرتی کہتی ہے، دیکھیے جو بھی ہم نے آدم کا واقعہ سنایا تھا وہ منوسمرتی میں ایسے ملتا ہے. پربھو نے، ایشور نے آشو کو مٹی سے بنایا، پھر اس کے اندر آتما ڈالی، مطلب روح. اس کے بعد ان کو سورگ میں پرویش کرا دیا. آشو بور ہونے لگے تو آشو کی ایک ہڈی سے، ہمارے یہاں پسلی ہے، ہندو دھرم میں ہڈی ہے، آشو کی ایک ہڈی سے ایشور نے ان کی پتنی استری کو پیدا کیا، جس کا نام ہیووتی یا ہووتی یا شتروپا رکھا گیا. تینوں نام ویدوں میں آئے، یہ رکھا گیا. پھر ان کو کہا گیا اس ورکش کے نکٹ مت جانا. پھر کلی سانپ کی شکل میں، شیطان سانپ کی میں آیا اور سورگ میں گھس گیا. اس نے آشو اور شتروپا کو اپنے داؤں میں پھنسا کر ورکش تک لے گیا، جس ورکش کے پھل کو کھانے سے ایشور نے منع کیا تھا. آشو اور شتروپا نے وہی ورکش کا پھل کھا لیا.
स्वर्ग का वस्त्र, स्वर्गीय वस्त्र, जन्नती कपड़ा उनके जिस्म से, उनके शरीर से उतार लिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ग के वृक्षों के बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को, अपने गुप्तांग को, अपने सतर को छिपाया। फिर ईश्वर ने उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, जन्नत से निकाल दिया। ये पूरा वाकया मनुस्मृति में आज भी मौजूद है। और मैं सऊदीया में और इंग्लैंड में नहीं हूं, भारत में हूं। कोई भी आदमी मनुस्मृति में देख सकता है और नहीं मिले तो हमसे संपर्क कर सकता है, और हम भी ना दिखा पाए तो केस कर सकता है। भारत में सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है। मनुस्मृति में ये चीज मौजूद है। जो वाकया आदम के बारे में मनुस्मृति में आया है, यही कुरान में है। अभी बता ही चुका हूं मैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से मनुस्मृति में क्या आया? बस नाम का फर्क है। हमारे नूह, वहां क्या है? मनु। मनु ने अपनी जाति के लोगों को, अपने समूह को बहुत दिनों तक सचेत किया, ईश्वर के प्रकोप से, अल्लाह के अजाब से डराया। हम हिंदी भी बोल रहे हैं जो वेदों में लिखी हुई है मनुस्मृति में, और उसको उर्दू में भी समझाते जा रहे हैं ताकि आप समझ जाए। मनु ने बहुत दिनों तक सचेत किया, यानी डराया अपने समूह को, यानी अपनी कौम को। फिर उन्होंने श्राप दे दिया। मनु ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? श्राप मतलब बद्दुआ। फिर मनु ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया। हाय प्रभु, मेरी जाति के लोग नहीं मानेंगे, जिस धर्म को तूने देकर मुझे भेजा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हाय प्रभु, इन सबको नष्ट कर दे, इन सबको बर्बाद कर दे, और एक व्यक्ति को भी मत छोड़, सबको नष्ट कर दे। मनु के श्राप के बाद फिर ईश्वर ये प्रकोप आया, अल्लाह का अजाब आया। धरती से जल निकलना शुरू हुआ और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी, और पानी चढ़ते 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 पहाड़ तक पहुंच गया। मनु ने एक लंबी चौड़ी नोवा यानी नाव बनाई थी। नोवा लिखा, नोवा नाव बनाई थी। उसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को बिठा लिया था, और हर पशु, हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, उन्होंने अपनी नौका में, नाव में रख लिया था। फिर मनु का पुत्र एक पर्वत पर चढ़ गया, मनु का बेटा एक पहाड़ पे चढ़ गया। मनु ने उसको बुलाया, आजा, ईश्वर ये धर्म को स्वीकार कर ले। ईश्वर का प्रकोप, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं बचाएगा, छोड़ेगा। उसने कहा मैं पहाड़ पे हूं, यहां तक पानी नहीं आएगा। मनु ने कहा मेरे पुत्र, आज ईश्वर का प्रकोप वहां तक भी पहुंचेगा। पुत्र नहीं माना। मनु की अपने बाप की बात, अपने पिता की बात भी ना माना, यहां तक कि जल पहाड़ पर्वत तक चढ़ गया, और मनु का पुत्र मनु के सामने डूबकर मर गया। यह पूरा का पूरा वाकया जो मनुस्मृति के अंदर मौजूद है, ये सेम टू सेम ऐसे ही वाकया कुरान बयान करता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आदम का जिक्र मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। अब देखिए कुरान करीम के अंदर 3 नबियों का नाम बहुत ज्यादा आया है। एक नूह का, एक मूसा का, और एक ईसा का, और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हैं ही। आप ताज्जुब करेंगे, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम के अंदर आए, आज तक कोई बता नहीं सकता कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस नाम से जिंदा है। सुनिए,
ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم آج تک پتہ نہیں ہے کس نام سے جی رہی ہے، جبکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں کا نام معلوم ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ یہودی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عیسائی. اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان. لیکن نوح کے ماننے والے نہیں معلوم. کسی کو معلوم ہے؟ موسیٰ کے ماننے والے یہودی، عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی، محمد رسول اللہ کے ماننے والے مسلم. لیکن نوح کے ماننے والے کون ہیں ہمیں نہیں معلوم. آئیے اس کو الٹا سنتے ہیں. عیسائیوں کا نبی عیسیٰ، یہودیوں میں کون آیا؟ موسیٰ. مسلمان کس کو مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. لیکن دنیا کی کوئی قوم ایسی کہاں ہے جو نوح کو مانتی ہے؟ اب دیکھیے، اللہ نے 4 نبیوں کا نام بہت زیادہ ذکر کیا، نوح، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں 3 لوگوں کی قوموں کا نام معلوم ہے. موسیٰ کی قوم یہودی، عیسیٰ کی قوم عیسائی، محمد رسول اللہ کی قوم مسلم. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ہمیں نہیں معلوم. اچھا اب دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ تورات. عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ انجیل. محمد رسول اللہ پر کون سی کتاب اتری؟ قرآن. لیکن نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم. آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث. اچھا، کرشنا مینن انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے، اسی انڈیا کا رہنے والا ہے. سنیے، کرشنا مینن کی حیرت کی انتہا نہیں رہی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر اس کا ایک دوست عیسائی ہے، ایک دوست اس کا مسلمان ہے، ایک دوست اس کا یہودی بھی ہے. ہوتے ہیں دنیا کے لڑکے پڑھ رہے سب سے دوستی ہے. چاروں لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں. ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان اور ایک کرشنا مینن ہندو. یہ چاروں لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ میں ذکر چل گیا. ایک مسلمان کہنے لگا، آئے کرشنا، میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہو، تم ہندو ہو، ہم لوگ الگ الگ دھرم کے ماننے والے ہیں لیکن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں. لیکن آج ہم لوگ کچھ علمی بات کرنا چاہتے ہیں، ایک عقل کی بات کرنا چاہتے ہیں. کہا کیا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے عیسائی، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو، وہ کہتا ہے عیسائی. میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کون نبی آئے، وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دے کر بھیجا گیا تھا، تو یہ کہتا ہے عیسیٰ. کیا کہتا ہے عیسائی؟ بائبل، انجیل دے کر بھیجا گیا تھا. میرا دوست یہ یہودی بیٹھا ہے، یہ کہتا ہے میں موسیٰ کو مانتا ہوں اور موسیٰ کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کا نام ہے تورات. آئے کرشنا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کون ہو، میں کہوں گا مسلمان. تم پوچھو تمہارے درمیان کون آئے تھے، تو ہم کہیں گے محمد رسول اللہ. تم پوچھو کہ محمد رسول اللہ کو کون سی علم خدا بندی دی گئی، کون سی کتاب دی گئی، تو میرے پاس اس کا جواب ہے قرآن. آئے کرشنا مینن، ہم تینوں لوگ مل کر تم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا نبی آیا تھا. کرشنا مینن کہتا ہے ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا تھا
ہمارے پاس نبی تو آیا تھا، لیکن اس نبی کا نام کیا ہے، اس اوتار کا نام کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس نبی پر کون سی کتاب، اس اوتار پر کون سی کتاب اتاری گئی؟ تو اس نے فوراً کہہ دیا وید، رگ وید، یجروید، اتھر وید، سام وید، یہ آکاشیہ گرنتھ ہیں، آسمانی کتابیں۔ اس مسلمان نے کہا میں نے مان لیا، لیکن اس آسمانی کتاب کا لانے والا نبی کون ہے یہ تو بتاؤ۔ ہم آسمانی کتاب مانتے قرآن، لانے والے محمد، یہ آسمانی کتاب مانتا ہے انجیل، لانے والے عیسیٰ، یہ آسمانی کتاب مانتا ہے تورات، اس کو لانے والے موسیٰ۔ تم آسمانی کتاب مانتے ہو ویدوں کو، لیکن لانے والا نبی اوتار رشی منی پیغمبر کون ہے تمہیں نہیں معلوم؟ کہتا نہیں، یہ تو سچ ہے کہ آسمانی کتاب ہے، لیکن لایا کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ غور کرو، جو قوم اپنی کتاب، آسمانی کتاب، اپنے حساب سے وید آسمانی کتاب مانتے ہو، لیکن انہوں نے کتاب لانے والے نبی کو بھلا دیا ہو، تو کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ جو کتاب لانے والے نبی کو بھول گئی ہو، اس نے کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ آؤ میں بتاتا ہوں، اگر ہندو بھائی موجود ہیں، نہیں ہے تو میری آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے، سنو میں بتاتا ہوں کہ تمہاری اس آکاشیہ گرنتھ ویدوں کو لانے والا نبی کون ہے۔ ہمیں یہ بخاری شریف کی حدیث بتلاتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا اے نوح، میں نے تمہیں جو دعوت دی تھی تم نے اپنی قوم کو پوری پہنچا دی۔ قوم کہے گی ہاں، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر اللہ قوم نوح کو بلائے گا، نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائے گا اور کہے گا کہ آئے قوم نوح، آئے فلاں فلاں لوگوں، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، میں نے اس کو دعوت دے کر بھیجا تھا، کیا وہ تمہارے پاس گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی اے اللہ، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، سمجھانے والا تو آیا تھا، اللہ تیرے عذاب سے ہمیں ڈرانے کے لیے کوئی آیا تو تھا، لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن کہے گی اے اللہ میرے پاس ڈرانے والا، مسلمان تو کہہ دیں گے اللہ میرے پاس ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، عیسائی کہہ دیں گے عیسیٰ آئے تھے، یہودی کہہ دیں گے موسیٰ آئے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہے گی؟ اے اللہ میرے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ اس سرزمین پر ہندو ایک ایسی قوم ہے جو کہتی ہے آسمان سے جو کتاب اتری ہے یہ تو اتری ہے آسمانی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ادھر نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہمارے ہندو بھائیوں کا بہت گہرا تعلق ہے نوح علیہ السلام سے۔ اور ایک اور نظریے سے سمجھاؤں، سب سے پہلے مورتی کی پوجا نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی قوم کے اندر شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے بعد قوم نوح میں مورتی کی پوجا سب سے پہلے شروع ہوئی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بہت بڑے بزرگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر۔ ان بزرگوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان بزرگوں کی مورتی بنا لی، انہی پہ چڑھاوے چڑھانے لگے، پھول اور ہار ڈالا جانے لگا، ہاتھ جوڑا جانے لگا، اور اپنی اپنی دعائیں لے کر انہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے پاس لوگ جانے لگے اور کہنے لگے تم اللہ کے پاس میری دعا لے کر جاؤ، تم اللہ سے ہمیں قریب کر دو۔
तुम सिफारिशी हो अल्लाह के पास हमारे। ये नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति और बुतों की पूजा सबसे पहले शुरू हुई, और ये मूर्ति पूजा उसी जमाने से अब तक चली आ रही है। और हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका आज भी मूर्ति को पूजता है, और हिंदुओं में सबसे बड़े नबी या किसी को माना जाता होता है तो मनु को माना जाता है, और मनु के नाम पर पूरा एक शास्त्र लिख दिया गया है जिसका नाम है मनु स्मृति, जिसको हम शॉर्टकट में पढ़ते मनुस्मृति। मनु जो कानून बनाया था मनु ने, उस कानून का नाम है मनुस्मृति। चोर का हाथ काटा जाए कि नहीं, उसी में तो लिखा है ना मनुस्मृति में। ब्रह्मा जी ने अपने पैर अपने 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 जो है सर से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया, और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुए, लिहाजा ये नीची कौमें और ये ऊंच नीच जो आई है वो मनुस्मृति के इसी मंत्र के बाद आई है, जिस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था और इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन महात्मा गांधी ने उसमें गांधी जी ने कहा कौन सा इस्लाम? हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, शिया, सुन्नी, कादरी, चिश्ती, रिजवी है। क्या कह रहे हो? कि हाँ। बोले कुरान और हदीस पढ़ा तो मेरा समझ में आ गया इस्लाम क्या है, अब इनमें कौन अच्छा है कौन सही है इसको पढ़ने में तो मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। 2-2 साल भी पढ़ेंगे हर एक को तो 72 फिरके हैं, 72 दूनी आप कर दीजिए, 70 दूनी 140 और 2 दूनी 4, 144। 144 साल कहां से लाएं? अगर 2-2 साल भी एक के बारे में पढ़ेंगे तो 144 साल आज से चाहिए, तब तक तो हमारी राम राम सत्य हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे। तो उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया और फिर उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था। बौद्ध लोग हमारे हिंदू भाइयों का नूह अलैहिस्सलाम, ये नूह अलैहिस्सलाम की। और फिर ये मानना पड़ेगा कि नूह को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तो दिया था मनु को, क्योंकि हिंदू धर्म में इतने मंत्र आए हैं अल्लाह के रसूल के बारे में कि आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, गिन नहीं पाओगे। बाइबल में कम है, इंजील में कम है, तौरात में कम है, जबूर में बहुत कम है, लेकिन वेदों में भरे पड़े हैं मंत्र, भरे पड़े। शुरू करता हूं मैं। इदम जनाओ श्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्रा नवीतम च कौरम मरुष्मेधूदमहे उष्ट्रा यस्य परवाहिरो बधूमन्तो द्युदशा एषाये मामहे शतन्निष्कान्दशस्तरजः त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्रादशो नाम। ये 3 मंत्र जो मैंने पढ़े हैं ये सिर्फ अथर्ववेद के 20वां कांड 20 सूक्त नंबर 127 के मंत्र नंबर 1, 2, 3। अब आ जाइए भागवत पुराण में। इथे कलो प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वेने भगवानो तृष्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जत तच्छुत्वा पुंडरीका चो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम विचरन्न शुना छोड़िया हैना प्रति मगुति निर्पलिंग दो दस्योनि कोटिशोनि हरिष्यति। इन मंत्रों को देख लीजिए, मच्छर बहुत आ रहा। पहले मंत्र की तरफ चलिए। ईदम जना उपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते। आदर से सुनो, हाय लोगो, ईदम आए, जना जनता, हाय लोगो मैंने
اے جنتا کو ہے لوگوں کر دیا. ایدم اے جنا لوگو جنتا. اوپشرت آدر سے سنو, ادب سے سنو, یعنی غور سے سنو. کوئی چیز جب کہا جائے کہ غور سے سنو, اس کا مطلب وہ مہتوپورن ہے. غور سے سنو, کان لگا لو. نراشنس تشویشیت, نر کے معنی انسان اور آشنس معنی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو, جس سے زیادہ کسی کی پرشنسا نہ ہوتی ہو, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہو. نراشنس ایسا آدمی جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے. محمد حمد کے معنی تعریف, اور حمد یحمد تحمید کے معنی تعریف کرنا, اور محمد آبجیکٹیو ہے, مفعول ہے. کیا مطلب ہوا؟ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو. نراشنس ایسا آدمی جس کی تعریف کی گئی ہو, محمد جس کی تعریف کی گئی ہو, ایک ہی معنی. قسم خدا کی اگر یو پی کے یوگی جی کو معلوم ہو جائے تو نفرت کرنا چھوڑ دیں گے, اچھی نظر سے دیکھنے لگیں گے. لیکن کرسی باپ کو نہیں چھوڑتی ہے, بیٹے کو نہیں چھوڑتی ہے, تو ہم تو باپ بیٹے ہیں ہی نہیں, ہم کو کیسے چھوڑ دے. ورنہ منتر دیکھیے کتنا, یہ ہندو دھرم کی کتابوں میں یہ منتر موجود ہے. کتنے پریم. ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں ہندو اور مسلمانوں کو اپنے منچ سے اتحاد, اتفاق اور ایک پلیٹ فارم پر لانے کی اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری کوشش کامیاب ہو. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں